بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ جبلان بمکۃ من شعائر اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، جس کا معنی آتا ہے علامت اور پہچان۔ تو شاعر کا معنی ہوا علامتیں اور پہچانیں، لیکن جب اصطلاح شرع میں لفظ شعائر بولا جائے تو اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک خاص اصطلاح مراد ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو اللہ کی دین کی نشانیاں ہیں، جیسے عیدین ہے، جمعہ ہے، جماعت ہے، اذان ہے، قربانی ہے، صفا مروہ ہے۔ یہ تمام چیزیں دین کی علامتی اور پہچان ہیں، اور شاعر اسلام کا باقی رکھنا یہ فرض اور لازم ہے۔ اذان اپنے اصل حکم میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کی سنیت قریب بواجب ہے، مگر چونکہ یہ شاعر اسلام میں سے، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قوم اذان پڑھنا ترک کر دے تو بادشاہ اسلام ان کے خلاف علم جہاد بلند کر سکتا ہے نا۔ چیز اپنے اصل حکم میں رہتی ہے، لیکن جب وہ شاعر میں سے ہو جائے، شاعر اسلام کا درجہ حاصل کر لے، تو پھر اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے کہ فجر کے بعد صلاۃ والسلام پڑھنا اپنے اصل حکم میں مستحب ہے، لیکن جہاں صلاۃ والسلام پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد سنیت کی پہچان ہو، وہاں اس کو شاعر سنیت کہا جائے گا۔ اب اس کا حکم مستحب کا نہیں رہا، اب یہ چیز ضروری ہو گئی، اور اس کو جو بند کرنا چاہے گا اس کو بدخواہ کہا جائے گا، اور اس پر ہرگز توجہ نہیں دی جائے گی، ہے نا۔ تو جب چیز شاعر کا درجہ پالے تو اس کا حکم سخت ہو جاتا ہے، اس کا حکم بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں صفا اور مروہ کو اسلام اور اپنی شاعر میں سے فرمایا۔ ان الصفا والمروۃ جبلان بمکہ، صفا اور مروہ یہ مکہ میں دو پہاڑ ہیں، منا سے قریب ہیں، ہے نا، جس میں حجاج اور عمرہ، حجاج جو ہے وہ سعی کرتے ہیں، اس کے درمیان دوڑتے ہیں۔ اور یہ یادگار ہے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوڑ کی، کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی۔ دوڑ آپ نے صفا سے شروع کی تھی مروہ کی طرف، مروہ سے پھر صفا کی طرف۔ اور آج بھی حکم یہی ہے کہ جب حاجی سعی کرے صفا اور مروہ کے درمیان تو وہ صفا سے شروع کرے، جس سے اللہ پاک نے اپنے کلام میں شروع کیا ہے۔ ان صفا کا نا پہلے صفا ہے پھر مروہ ہے، تو حاجی اسی طرح شروع کرے، پہلے صفا پھر مروہ۔ اگر اس میں یاد نہ رہے کسی کو تو یہ یاد رکھنے کے لیے اچھا طریقہ ہے کہ جو ترتیب قرآن میں ہے اسی ترتیب سے شروع کرنا ہے، پہلے صفا سے آنا ہے پھر مروہ جانا ہے۔ ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں مکہ میں، من شعائر اللہ، اللہ کی شاعر سے ہیں، یعنی عالم دین ہی اس کی دین کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر جمع شعیرہ، یہ شعیرہ کی جمع ہے۔ فمن حج البیت اب اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف، تو جو انسان حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کر لے، یعنی ان کے درمیان سعی کر لے۔ اس طرز کلام کی بنیاد پر بعض حضرات نے یہ کہا کہ حج اور عمرہ میں سعی کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر وہ سعی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سعی کرنے میں اسے اختیار ہے، کہ سعی کر لے تب بھی حرج نہیں اور سعی نہ کرے تب بھی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سعی حج یا عمرہ میں لازم نہیں ہے۔ اور امام شافعی علی رحمت و رضوان اور دیگر ائمہ نے یہ کہا کہ حج میں سعی یہ رکن ہے،
کہ اگر سعی نہ ہوئی تو حج ہی نہیں ہوگا، حالانکہ ہمارے نزدیک سعی واجب ہے، رکن یا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے صحیح۔ اب رہا یہ کہ جب ہمارے نزدیک سعی واجب ہے تو پھر اس کا آیت کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سعی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس سے تو بظاہر سمجھ میں آ رہا ہے کہ سعی نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، یا دونوں پہلو برابر ہیں کہ سعی کرے یا نہ کرے دونوں برابر ہیں، تو پھر سعی کو ہم نے واجب کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ کہ سعی کا وجوب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ اللہ رب العزت نے تم پر سعی کو لازم کیا ہے، تو سعی کا وجوب اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب رہی آیت کریمہ، تو آیت کریمہ میں اصل میں سعی کا حکم بیان کرنا مقصد ہی نہیں ہے، نہ یہ بتانا ہے کہ سعی واجب ہے، نہ یہ بتانا ہے کہ سعی اور عدم سعی کے درمیان تمہیں اختیار ہے، بلکہ یہاں ایک جو غلط فہمی تھی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں بھی کفار کعبے کا حج کرتے تھے، اور یہ ان میں بھی مروج تھا، اور وہ صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے تھے، مگر اس وقت صفا اور مروہ پر دو بت رکھے تھے، ایک صفا پر رکھا تھا، ایک مروہ پر۔ جب وہ سعی کرتے تھے تو ان بتوں کو چھوتے تھے، ان کو چومتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بت صفا اور مروہ سے ہٹا دیے گئے، مگر چونکہ وہاں وہ شرکیہ کفریہ رسمیں ادا کرتے تھے اور وہاں کبھی بت رکھے گئے تھے، تو اس لیے صحابہ اکرام کو صفا مروہ کی سعی میں کچھ تردد ہوا کہ کہیں اس کی سعی ہمارے لیے گناہ اور نافرمانی کا سبب تو نہیں بنے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر سعی کرو صفا مروہ کے درمیان تو اس میں کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس جو ذہن میں بیٹھا تھا اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے، سعی کا حکم بتانا اس آیت میں مقصد ہی نہیں ہے۔ صحیح کا حکم تو سرکار نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا، یہ اس کا اعتراض کا جواب ہوگا۔ اب دیکھیں میں کچھ ترجمہ لگاتا ہوں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، یعنی تلبس بالحج والعمرہ، یعنی حج اور عمرہ سے تلبس لے۔ تلبس سمجھتے نا، معنی آتا ہے کسی چیز سے چپکنا، کسی چیز سے چمٹنا، یعنی جو حج اور عمرہ سے وابستہ ہو۔ اب حج اور عمرہ یہ تو اصطلاحی لفظ ہے نا، مخصوص افعال مخصوص ارکان کے ساتھ مقامات مخصوصہ کی زیارت کرنا حج کہلاتا ہے شریعت میں، اور اسی سے ملتی جلتی شریعت میں عمرہ کی تعریف ہے۔ تو حج و عمرہ دو اصطلاحی لفظ ہیں، لیکن ان کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو وہ معنی مفسر بتاتے ہیں کہ حج کا لغوی معنی قصد ہے، ارادہ، اور عمرہ کا لغوی معنی آتا ہے زیارت کرنا۔ تو فرماتے ہیں وَأَصْلُهُمَا الْقَصْدُ وَالزِّيَارَةُ، ان دونوں کا لغوی معنی قصد اور زیارت ہے۔ فَلَا جُنَاحَ اسْمَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف کر لے، یعنی سعی کر لے۔ فرماتے ہیں فِيهِ إِدْغَامُ الطَّائِفِ الْأَصْلِ فِي الطَّاءِ، یطوف اصل میں یتطوف تھا، یتطوف، تا کو تائے تفاعل کو طا سے بدلا اور طا کا طا میں ادغام کر دیا، یطوف ہو گیا۔ فی ادغام الطاء فی الاصل فی الطاء، اس میں تا کا ادغام کر دیا گیا اصل میں طا کے اندر۔ ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف کرو تو کوئی حرج گناہ نہیں ہے۔ بان یسعى بینہما سبعا، بین طور کے ان کے درمیان تم 7 بار دوڑو۔ نزلت لما کرہ المسلمون ذالک، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں نے اس سعی کو ناپسند کیا۔ کیوں ناپسند کیا؟ لأن اہل الجاہلیت کانوا یطوفون بہما، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار ان دونوں کا طواف کرتے تھے، وعلیہما صنمان یمسونہما، اور ان دونوں پر 2 بت رکھے تھے جن کو وہ چھوتے تھے، مس کرتے تھے۔ وعن ابن عباس ان السعی غیر فرض، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ سعی حج یا عمرے میں لازم نہیں ہے، فرض کا معنی لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لما افادہ رفع الاثم من التخیر، اس لیے کہ گناہ کا اٹھ جانا یہ تخیر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ فرمایا نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہ ہٹایا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام کرنا مباح ہے، تو تخیر کا فائدہ دیا۔ اور تخیر جہاں ہوتی ہے وہاں لزوم یا وجوب نہیں ہو سکتا، وہاں اختیار ہوتا ہے خالی۔
وقال الشافعی وغیرہ رکن، اور امام شافعی اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ نے کہا جیسے امام مالک وغیرہ کہ یہ رکن ہے، لازم ہے۔ وبین صلی اللہ وجوبہ بقولہ، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعی کا وجوب بیان کیا اپنے قول، ان اللہ کتب علیکم السعی، کہ بے شک اللہ نے تم پر سعی کو لازم کیا ہے۔ رواہ بحقی وغیرہ، اس حدیث کو امام بحقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ وقال ابدؤ بما بدأ اللہ بہ ای الصفا، اور حضور نے فرمایا کہ ابدعو ہے، یہ ابدعو بما بدأ اللہ بہ، اور تم سعی کی شروعات کرو اس سے جس سے اللہ نے شروعات فرمائی، یعنی الصفا، یعنی صفا سے سعی شروع کرو جو قرآن میں شروع ہوئی ہے صفا سے، اس کا بیان۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھلائی زیادہ کرے تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب بھلائی زیادہ کرے؟ یعنی جو چیزیں واجب نہیں ہیں، جیسے حج اور عمروں میں جو چیزیں واجب ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، فرض ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ جو نفلی چیزیں ہیں جیسے نفلی طواف ہو گیا، حجاج خالی ہوتے ہیں طواف کرتے رہتے ہیں، یا نماز پڑھتے رہتے ہیں، یا وہاں کوئی اور عبادت کرتے رہتے ہیں، تو جو بھلائی زیادہ کرے تو اللہ اس کی بھلائی کی قدر کرتا ہے اور اس کی بھلائی کو جانتا ہے۔ اس میں اصل میں ترغیب دلائی ہے بھلائی کی جانب، کہ حج یا عمرہ کرنے والا صرف اس میں جو لازم چیزیں ہیں انہی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جب ان مقدس شہروں میں پہنچ گیا ہے اور مقدس شہروں کی برکتیں حاصل لے کر رہا ہے تو وہاں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اس لیے کہ دوسری جگہ کی عبادتوں کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ان دو مقدس شہروں میں جب بندہ عبادت کرتا ہے اس کی قدر اللہ پاک کے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مکہ شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور مدینہ میں ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں زیادہ سے زیادہ نیکی کرے تاکہ وہ قدر میں بھی بڑھیں، مقدار میں بھی بڑھیں، اور اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ ومن تطوع وفی قرات بالتحتانیۃ، اور ایک قرات میں تحتانیہ یعنی یا کے ساتھ ہے، دونوں قراتیں اس میں، ومن یطوع بھی ہے، ومن تطوع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تطوع تو سمجھ میں آ رہا ہے، باب تفاعل سے ماضی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یطوع پڑھیں اس کو، ہے نا، یطوع، تو چلو تو مشدد ہو جائے گا یطوفا کی طرح، لیکن جو عین پر تو اس صورت میں عین پر پیش پڑھنا پڑے گا، یا اس سے مجزوم پڑھنا پڑے گا، ہے نا۔ تطوع میں تشدید آ جائے گی، اصل میں یتطوع ہوگا، تو تا کو طا سے بدل کر طا کو طا میں ادغام کر دیا گیا تو وہ ہو گیا۔ اب جو عین بچا، اگر اس پر ہم پیش پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ جو من ہے یہ معنی شرط کو متضمن نہیں ہوگا، ایک سادہ سا جملہ ہوگا۔ لیکن مفسر علیہ رحمہ جو یہاں ترکیب بتا رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں عین جو ہے نا وہ مجزوم ہوگا، اور عین کے مجزوم ہونے کا مطلب یہ کہ من جو ہے نا اس میں شرط، یہ مبتدا معنی شرط کو اس میں موصول جو ہے من، یہ معنی شرط کو متضمن ہے، اور جب یہ معنی شرط کو متضمن ہے تو یہ جس پر داخل ہے وہ مجزوم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو آ رہا ہے فإن اللہ شاکر علیم، یہ شرط کا جواب ہے، دوسری ترکیب یہ ہے۔ تو دونوں طرح سے قراءتیں ہیں، من تطوع بھی ہے اور من یطوع بھی ہے، ٹھیک ہے، دونوں قراءت یاد رکھنا۔ وفی قرات بالتحتانیہ، اور ایک قرات میں یا کے ساتھ ہے، وہ تسدید طا، اور طا کی تسدید کے ساتھ مجزومن، اس صورت میں وہ جزم ہوگا ان پر۔ وفی ادغام الطاء فیہا، اور اس میں تا کا ادغام طا میں کر دیا گیا ہے۔ خیرن، اور جو کوئی بھلائی زیادہ کرے، یعنی فعل ما لم یجب علیہ من طواف وغیرہ، یعنی ایسا کام کرے جو اس پر واجب نہیں ہے جیسے طواف وغیرہ، فإن اللہ شاکر لعملہ باصابت علی، تو بے شک اللہ قدر فرمانے والا ہے اس کی عمل کی، بالاصابت علی، اس پر ثواب دے کر، علیم بہ، اور اس کے عمل کو جاننے والا ہے۔ ونزل فی الیہود ان الذین یکتمون ناس ما انزلنا من البینات والہدی کآیت الرجم ونعت محمد، آنے والی آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کی فطرت خبیثہ قدیمہ ہے کتمان حق،
کتمان نعت مصطفیٰ، اسی کے ذریعے انہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ اندھیرے اور گمراہی میں رکھا۔ جب ایک یہودی مرد اور یہودی عورت نے، جو دونوں شادی شدہ تھے، زنا کر لیا آپس میں، تو توریت میں ایسے لوگوں کا حکم رجم لکھا ہے جو ہماری شریعت میں ہے کہ انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں شریف اور بڑے خاندان کے تھے، رؤوسا میں سے تھے، تو انہوں نے چاہا کہ اگر ہم اپنی توریت کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں ہم لوگ خود آپس میں، تو یہ دونوں قتل کر دیے جائیں گے۔ تو ان کو بچانے کے لیے وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، حالانکہ حضور کی نبوت تسلیم نہیں کرتے تھے وہ، لیکن اپنا کام نکالنے کے لیے آئے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کوئی آسان سا حکم دے دیں گے توبہ کا یا جو ہے صدقے کا یا کچھ اور۔ تو جب سرکار نے ان کا معاملہ سنا تو آپ نے بھی رجم کا حکم دیا کہ انہیں رجم کیا جائے گا۔ تو اس پر ابن سوریہ جو ان کا عالم تھا وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ حکم غلط بتایا، توریت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت لے کر آؤ۔ توریت لے کر آیا، وہ جب پڑھنے لگا تو اس نے جہاں آیت رجم تھی نا اس پر انگلی رکھ لی تاکہ وہ چھوٹ جائے اور دکھے نہ۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے یہودیوں کا عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس نے آیت چھپا لی، تو آپ نے اس کا انگوٹھا ہٹایا اور انگوٹھا ہٹا کر آیت کریمہ پوری پڑھ دی۔ جب آیت پڑھی تو ظاہر ہوا کہ توریت میں بھی رجم کا حکم ہے، پھر سرکار کے حکم سے ان دونوں کو رجم کیا گیا۔ تو یہ آیت رجم چھپا رہے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اور اوصاف چھپاتے تھے اپنی قوم سے، تاکہ حضور کو کہیں پہچان نہ لیں اور ایمان نہ لے آئیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ فرماتے و نزل فی الیہود، آنے والی آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان الذین یکتمون الناس، بے شک وہ لوگ جو لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ انزلنا من البینات، جو روشن نشانیاں ہم نے اتاری، والہدیٰ، اور ہدایت کی باتیں، جیسے کہ آیت رجم، جیسے رجم کی آیت، بنات محبت، اور حضور کے اوصاف، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے وہ بیان کر دی تھی لوگوں کے لیے کتاب میں، کس میں؟ فی التوراۃ، توریت میں بیان کر دی تھی۔ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ اے یبعدہم من رحمتہ، انہیں دور کر دیا اپنی رحمت سے۔ لعنت کا معنی آتا ہے رحمت سے دور ہونے کی دعا کرنا۔ اب رحمت سے دور ہونے کی دعا تھوڑی نہیں ہے، اس کو ہمارے عرف میں بد دعا کہا جاتا ہے نا۔ لیکن بد دعا کا لفظ عام لوگوں کے لیے تو ہو سکتا ہے استعمال، لیکن اللہ کا کوئی نبی، کوئی رسول اگر کسی قوم کے لیے اس طرح کی دعا کرے تو اسے بد دعا نہیں کہیں گے، اس کو دعائے ہلاکت کہیں گے، کیونکہ ان کی کوئی دعا بد نہیں ہوتی ہے، ان کی ہر دعا اچھی ہوتی ہے۔ وہ انسان کو دیکھا جاتا ہے وہ کس دعا کا مستحق ہے۔ اگر وہ ہلاکت کی دعا کا مستحق ہے تو وہ اس کے حق میں ان نبی کی شان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بد دعا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی اسی دعا کا مستحق تھا جو انہوں نے دعائے ہلاکت اس کے لیے کر کے اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، یبعدہم من رحمتہ، یعنی انہیں دور کرتا ہے اپنی رحمت سے، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الملائکۃ والمؤمنون، جیسے فرشتے، ایمان والے، وہ کلو شیم، اور ہر ایک چیز، بالدعاء علیہم، ان کے لیے بری دعا کر کے، باللعنتی، لعنت کی، الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، رجعوا عن ذلک، یعنی اس سے رجوع کر لیا، واصلحوا عملہم، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، وبینوا ما کتموہ، اور اس چیز کو بیان کر دیا لوگوں سے جو انہوں نے چھپایا تھا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی اقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں بالمؤمنین، ایمان والوں پر۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہ ہم کفار، جو ہے نا، وہ ہم کفار، یہ جملہ حالیہ ہے ماتو کی ضمیر فاعل سے، یعنی کفر کیا دنیا میں اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی کافر ہو کر مرے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، یعنی ہم مستحقو ذالک فی الدنیا والآخرہ، یعنی وہ اس لعنت کے مستحق ہیں دنیا اور آخرت میں۔ والناس قیل عام وقیل مومن، ناس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ناس سے مراد یہاں مطلق انسان ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہوں یا اہل کفر ہوں، سبھی کی ان پر لعنت ہے۔ اور ایک اور یہ کہ اس سے ناس سے مراد خالص ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والے ہی کافروں پر لعن طعن کرتے ہیں، کوئی کافر اپنے کافر پر جو ہے لعنت نہیں کرتا ہے۔ والناس قیل عام، ناس کے بارے میں ایک قول یہ کہ یہ عام ہے، وقیل المومن، اور کہا گیا کہ اس سے خاص ایمان والے مراد ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، یعنی لعنت میں رہیں گے، اب النار یا دوزخ میں رہیں گے۔ المدلو علیہا، المدلو بہا علیہا، جس کے ذریعے دلالت کی گئی ہے، المدلول بہا علیہا، جس پر دلالت کی گئی آنے والے الفاظ کے ذریعے۔ وہ آنے والے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ کون سے عذاب کو؟ نار کے، جہنم کے عذاب کو۔ تو آگے یہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے نا، تو اس لیے اس ذکر کی وجہ سے جو پیچھے ضمیر آئی تھی خالدین فیہا میں، انہوں نے فیہا کا مرج نار کو لے لیا، کہ یہاں فیہا میں جو ہے اس سے مراد نار ہے، کہ وہ نار میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جس پر دلالت آنے والا جملہ کر رہا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، تو طرفت عین، ایک لمحے کے لیے بھی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان پر نظر کی جائے، یعنی یمہلون لتوبۃ، نہ انہیں مہلت دی جائے توبہ کی، او معذرت، یا معذرت کی، کوئی توبہ نہیں کی گی۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جو مرے گا تو اس سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور اسے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس عذاب سے مراد عذاب آخرت ہے، جو جہنم کا عذاب ہوگا انسان کے جہنمی ہونے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد۔ لیکن رہا برزخی عذاب، تو برزخی عذاب میں کمی کافروں کے ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابو لہب ہے، ابو لہب قطعی یقینی کافر ہے، اس کے کفر اور جہنمی ہونے پر قرآن کی پوری صورت ناطق اور شاہد ہے، مگر اس کے باوجود بخاری شریف کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور کی پیدائش کے موقع پر صبیبہ باندی کو آزاد کیا تھا اس نے خوشی میں، تو اللہ پاک نے اس کو اتنی راحت دی کہ اس جس انگلی اس کے اشارے سے آزاد کیا تھا اس میں کچھ پانی کی تری پیدا فرما دی، جس سے وہ چوس کر کچھ اپنی پیاس کو ہلکا کر لیتا۔ تو یہ اس کے عذاب میں کمی ہے نا، تخفیف ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ تو بظاہر دونوں میں تضاد لگ رہا ہے، لیکن یہ تضاد نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ دوزخ کا عذاب ہے جو فیصلہ ہونے کے بعد ملے گا، اور حدیث پاک جو متعلق ہے وہ عذاب برزخ سے متعلق ہے۔ تو عذاب برزخ میں کمی ہو اور عذاب آخرت میں کمی نہ ہو، اس میں کوئی تضاد یا تخالف نہیں ہے نا۔ یہی اعتراض سرکار تاج الشریعہ جب بخاری شریف کا درس دے رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو ایک عربی شیخ نے کیا تھا کہ شیخ آپ کہتے ہیں کہ سرکار تاج الشریعہ نے دوران درس وہ حدیث بیان کی تھی ابو لہب سے متعلق جو میں ابھی آپ کو بتائی، جس میں عذاب میں کی تخفیف ہے اس کے، تو وہ کھڑا ہو کر اعتراض کیا کہ شیخ آپ کی بات یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن میں تو یہ لا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، کوئی تخفیف اور کوئی نظر نہیں ہوگی، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ سرکار تعالی شریعہ نے فرمایا کلاہما صحیحان، کہ آیت بھی صحیح ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، بس دونوں کا محمل الگ ہے۔ آیت میں جو ہے وہ عذاب دوزخ مراد ہے، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی کسی کافر کے لیے، اور حدیث میں جو ہے وہ عذاب برزخ ہے، اس میں تخفیف ہو سکتی ہے جیسے ابو لہب کے لیے ہوئی۔